یہ کس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جلسہ مومن پور میں منعقد ہے، لیکن یہ کبھی مت سمجھے کہ میری بات صرف وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں تک مائک کا ساؤنڈ کام کر رہا ہے۔ فیس بک لائیو کے ذریعے اور انسٹاگرام لائیو کے ذریعے جو اس مجلس میں مختلف لوگ انجام دے رہے ہیں، میری آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے۔ ان تمام ذریعوں سے میں احتجاج کرنے آیا ہوں، میں پرزور پروٹیسٹ کرتا ہوں۔ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہوں، ان تمام دہشت گردوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنے آیا ہوں، ان تمام ذلیل اور نکمے لوگوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنے آیا ہوں جو دنیا میں کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرانس کا صدر ذلیل میکرون ہو یا اور کوئی ہو جو دنیا کی سپر پاور طاقت ہو، ان تمام دہشت گردوں کے خلاف میں احتجاج کر رہا ہوں جو دہشت گرد رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جلسہ عید میلاد النبی زندہ آباد، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ آپ ذرا تشریف رکھیں ہمارے درمیان۔ ہم سبھی لوگوں کے فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عارف حسین صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں اور تھوڑی دیر مجھے بھی گوارا کر لیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد معادل الجود والکرم وعلیہ الکرام ابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ تھوڑا چہرہ اپنا کھلا کھلا رکھیے، مسکرائیے، ایمانی جذبے کو بیدار کیجیے۔ یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی اور دنیا کا سب سے بڑا کمینہ پن حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا ہے۔ اور ہم مسلمان قوم، میں دنیا کے ان تمام دہشت گرد لوگوں جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کارٹون بناتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ ہم مسلمان قوم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہر معاملے میں خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے گھر بار کو لوٹا جائے اور ہم خاموش رہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو تکلیف پہنچایا جائے اور ہم خاموش رہیں، ہو سکتا ہے ہمارے نوجوانوں کو بلا قصور جیلوں میں بند کیا جائے اور ہم خاموش رہیں، ہو سکتا ہے ہمارے دکانوں میں آگ لگائی جائے اور ہم خاموش رہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر ہم خاموش رہ سکتے ہیں، مگر جب ہمارے نبی کی بات آئے گی تو ہمارا اعلان یہ ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اب خاموش نہیں رہیں گے، پھر صبر کی ہم سے امید رکھنا یہ بیجا ہوگا۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو اس قسم کی گھٹیا حرکت کرنے کے لیے سوچتے بھی ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی اس گندی سوچ کو اپنے گندے دماغ سے نکال دیں، ورنہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے
اور آخرت میں ذلت تو ان کا مقدر ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے، جو آپ کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے، اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہے۔ بلکہ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں جہجا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ان کے عزت کا مرنا، ان کے حرمت کے خاطر اپنی جان کو فدا کرنا ہر غلامان مصطفیٰ کے لیے باعث افتخار اور فخر کی بات ہے۔ ان کے نام پر جان دینا یہ ہماری سب سے بڑی آرزو اور تمنا ہے۔ اس لیے اپنے زبان کو لگام دے اور اپنے ذہن سے گندی سوچ کو نکالے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص نکلا جس کا نام تھا مسیلمہ۔ جس کا نام تھا، ذرا پیار سے سننے کی چیز ہے، محبت کے ساتھ سننے کی چیز ہے، مسیلمہ نام تھا۔ بڑی طاقت جمع کر لیا، بڑی فوج اکٹھا کر لیا، بہت سارے جوان مردوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا حضور کے زمانے میں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب جھوٹے نے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھا، اور اس خط میں کہا، حضور سے کہا، حضور رحمت للعالمین سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیجئے، ایگریمنٹ کر لیجئے، اور اس بات کو طے کر لیجئے کہ آپ جب تک اس دنیا میں رہیں گے ظاہری حیات کے ساتھ تو آپ نبی رہیں گے، اور جب آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو پھر ہم نبی ہو جائیں گے۔ اس نے یہ پیشکش کیا، حضور سے آفر کیا، یا تو پھر ایسا کر لیجئے کہ آدھے عرب کے نبی آپ اور آدھے عرب کے نبی مجھے مان لیا جائے۔ حضور کے بارگاہ میں مسیلمہ کذاب اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنی فوج اور اپنی عسکری طاقت کی وجہ سے ایسی جرات کی اور حضور کی بارگاہ میں خط لکھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خط کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے مسیلمہ، میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، مگر تم کذاب ہو، تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، اور تم نبی نہیں ہو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، تم کذاب ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے خط لکھنے کے بعد یہ مرحلہ تھا، یہ بات تھی کہ اس خط کو مسیلمہ کے پاس لے کر کون جائے گا، اس لیے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ تھا۔ خط لے کر جانے والے کی جان بھی جا سکتی تھی، اس لیے کہ اس خط میں لکھا ہی ایسا تھا کہ تو کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس خط کو لے کر مسیلمہ کے پاس کون جائے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے غلامان محمد پر، ان کی سوچ پر، آقا کریم علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں پائے جانے والے محبت کے جذبات پر ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور ان کا نام تھا حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کمزور صحابی تھے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور تھے اور مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے۔ یہ مدینہ کی گلیوں میں اپنے سر پر کھجور کی ٹوکری لے کر کھجور بیچا کرتے تھے، گلیوں میں۔ کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور تھے، کھجور بیچتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت یہ اعلان فرمایا اس وقت بھی وہ کھجور کھا رہے تھے۔ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا خط یہ لے کے کون اس کے پاس جائے گا، تو ان کا حال یہ تھا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کو اتنی جلدی تھی کہ کھجور کھا رہے تھے اور فوراً جھٹ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ڈیوٹی، یہ کام مجھے کرنے دیجئے، میرے علاوہ اور کسی کو نہ دیجئے گا۔ اور اتنی جلدی میں کہا کہ کھجور جو کھا رہے تھے ان کے منہ سے کھجور گر گیا ایک صحابی پر۔ انہوں نے کہا آپ تو پہلے کھجور کھا لیجئے، اس کے بعد اپنی بات کہیے گا، آپ کو بڑی جلدی ہے۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ ہاں جلدی ہے،
आका करीम अलैहिस्सलाम की इस खिदमत को मैं अंजाम देना चाहता हूँ। हजरत हबीब इब्न ज़ैद जो कमजोर है वो तैयार हुए, आका करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा और आपके खत को मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में मैं लेकर जाऊंगा, जिसे अपनी ताकत और अपने अस्करी इक़्तिदार पर बड़ा फख्र और गुरूर है। अल्लाहु अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना नेज़ा अता फरमाया और फरमाया कि जरा डट के जाना। वो कमजोर सहाबी है, मगर जब हुजूर का कासिद बनकर रवाना हुए तब उनका अंदाज ही बदल गया है। ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दिलेर और सबसे ज्यादा बारोब एक जर्नैल शख्स की तरह, एक फौजी कमांडर की तरह वहां से निकले और मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए और उसके दरबार में जाने के बाद अपना नेज़ा बड़े जोर से जमीन पे गाड़ करके बैठ गए। जब नेज़ों की खनखार और झंकार मुसैलमा ने सुना तो अपने सर को उठाया और बताया, बोला, पूछा कि कौन आया है। हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने कहा कि मुसैलमा तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुमने मुझे नहीं जाना, मेरा तो चेहरा ही बता रहा है और मेरा तो अंदाज़ ही बता रहा है कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम सच्चे रसूल के बारगाह का कासिद है जो तुम्हारे खत का जवाब लेकर आया हूं मैं। उस वक्त का ये दस्तूर था, उस वक्त का ये तरीका था कि बादशाह किसी खत को खुद नहीं पढ़ता था, बल्कि बादशाह के दरबार में खत पढ़ने वाले हुआ करते थे। तो मुसैलमा ने अपने खत पढ़ने वाले से कहा कि मेरे खत के जवाब में इनके नबी ने क्या लिखा है, जरा पढ़ के सुनाओ। दरबार लगा हुआ है, मजलिस लगी हुई है, सारे लोग हाजिर हैं। खत पढ़ने वाले ने पढ़ा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने लिखा था कि मैं तो अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, लेकिन ऐ मुसैलमा तुम कज़्ज़ाब हो, तुम झूठे हो, तुम बहुत बड़े दगाबाज और मक्कार शख्स हो। अल्लाह अकबर। जब मुसैलमा ने इस बात को सुना कि मुझे कज़्ज़ाब कहा गया है, मुझे झूठा कहा गया है, तो आंखों में गुस्सा उतर आया, मिजाज वापस से बाहर हो गया। अगर अकेले और तन्हाई का मामला रहता तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन यह भरे दरबार में सबके सामने खत पढ़ा गया है और उसके बारे में ऐसी बात कही गई है। वो गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो गई, उसकी आंखों में खून उतर आया और हजरत हबीब इब्न ज़ैद जो बड़ी शान और शौकत के साथ दरबार में बैठे हुए नेज़ा गाड़ के आपकी तरफ बढ़ा और कांपते हुए अपनी तलवार को निकाला और हजरत हबीब इब्न ज़ैद की गर्दन पर रख के कहा कि तुम्हारे नबी तो मुझे झूठा समझते हैं, मगर तू बता कि तू मुझे क्या समझता है। हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने कहा, इसमें समझने और सोचने वाली कोई बात नहीं है। जब मेरे नबी ने तुझे कज़्ज़ाब कहा है, झूठा कहा है, तो मेरे नबी तो झूठा उसी को कहेंगे जो झूठा होगा। तू वाकई कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू मक्कार है। मुसैलमा का हाथ कपकपा रहा है, मगर कमजोर सहाबी जिस्मानी एतबार से इश्क़े रसूल में डूबकर पूरी ताकत और तवानाई के साथ बैठे हुए हैं और डट के बैठे हुए हैं। मुसैलमा ने कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने कहा, मेरी गर्दन उड़ाता क्यों नहीं है, तू रुका क्यों हुआ है? मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मेरी जान कुर्बान हो। मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि उनके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करूं, ताकि इस बदन में जो जान आई है, इस जान का कफारा अदा हो सके। मैं तो आया ही इसलिए हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, वो हजरत हबीब इब्न ज़ैद 10-12 बच्चों के बाप थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, क्या तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? क्या तुम्हें अपने बीवी की फिक्र नहीं है? क्या तुम्हें अपने घर वालों की फिक्र नहीं है कि तू इस तरह से जान देने के लिए तैयार है? हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने कहा कि सुनो कि हम लोग सबकी फिक्र करते हैं, बच्चों के भी फिक्र करते हैं, उनके खाने पीने रहने सहने का भी इंतजाम करते हैं, हर चीज की फिक्र करते हैं, मगर जब बात आती है आका करीम अलैहिस्सलाम की अजमत और उनकी हुर्मत की, तो फिर हमें न बच्चे दिखते हैं न अपने घर वाले दिखते हैं। हमें अगर कोई दिखता है तो हमारे रसूल की इज्जत और हुर्मत दिखती है, और उनके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है। जब उनकी बात आती है तो हम दुनिया की हर चीज भूल जाते हैं और सिर्फ अपने सीने में अपने नबी की याद को रखते हैं, अपने नबी की हुर्मत पर मर मिटने को
اور ان کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جان دینے کو اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حبیب بن زید کا مسیلمہ نے ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ کا کٹا ہوا ہاتھ ہے۔ حدیث بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ مسیلمہ نے غصے میں ان کا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور مسیلمہ کا ہاتھ تھر تھرا رہا ہے، لیکن بازو کٹ جانے کے بعد بھی عاشق مصطفیٰ حضرت حبیب بن زید اسی شان و شوکت کے ساتھ مسیلمہ کذاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مسیلمہ نے غصے میں حضرت حبیب بن زید کو جب شہید کیا، آپ کے گردن کاٹنے والا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں حضور پہ جان دے کر کے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ دنیا کے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مگر حضور کی جب عزت اور ناموس اور حرمت کی بات آتی ہے تو پھر ان کو حضور کے سوا کوئی نہیں دکھتا ہے، اور ان کی حرمت اور ان کی عزت پر جان دینا ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، ہمارے لیے کامیابی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے میں ان تمام تر طاغوتی طاقتوں سے اس جلسے کے ذریعے سے میں ان تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جتنی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گستاخی کرنا ہے، کیا اسی دہشت گردی کو بند کرے، ورنہ ہم قوم مسلم ان کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیڈیا ہے۔